مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ فاصلے کے باوجود میں نے اس کے رخساروں پر آنسو بہتے دیکھے تھے، لیکن میں اسے بھول جانا چاہتی تھی اور میں نے اسے بھلا بھی دیا، مگر وہ اب بھی ہر شام اسی طرح پابندی سے باغ میں آتا ہے۔ کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ میں جانتے بوجھتے کھڑکی کی طرف جانے سے گریز کرتی ہوں۔ رضیہ کی باتیں سن کر ایک لمحے کے لیے میرے اندر چھپا ہوا انسان جاگ اٹھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایک معصوم اور بے گناہ محبت کا گلا گھونٹتے ہوئے تمہیں دکھ نہیں ہوتا؟ لیکن میں نے اپنے اندر چھپے ہوئے انسان کی آواز کو یہ کہہ کر دبا دیا کہ مجھے زندگی چاہیے، جس طرح دوسروں کو جینے کا حق ہے مجھے بھی ہے، اور میرے اندر چھپا ہوا انسان خاموش ہو گیا۔ اسی شام میں نے دیکھا رضیہ اپنی حویلی کی کھڑکی میں کھڑی ہوئی اختر کو کچھ اشارہ کر رہی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ یہ رضیہ تو نہیں ہو سکتی، میں سوچ رہا تھا۔ کیا انسان اتنی جلدی بدل جاتا ہے؟ کیا محبت میں اتنا بڑا دھوکہ بھی دیا جا سکتا ہے؟ سب کچھ جھوٹ ہے، سب کچھ فریب ہے۔ عورت کا یہ روپ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ مجھے اس وقت رضیہ بالکل بدلی ہوئی لگی، یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ وہ سب کچھ میری ایما پر کر رہی ہے، میری محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اختر کو فریب دے رہی ہے۔ مجھے رضیہ کا عمل نامعلوم کیوں اچھا نہیں لگا، نہ جانے اس وقت اس کے چہرے سے وہ بھولپن اور معصومیت کہاں غائب ہو گئی جس پر میں جان چھڑکتا تھا۔ مجھے رضیہ فریبی اور عیار لڑکی نظر آ رہی تھی، میری ہی طرح خود غرض اور قابل نفرت۔ 2 دن بھی نہ گزرے تھے کہ رضیہ کے حویلی کا باغ اختر کی گرم سانسوں سے مہکنے لگا۔ رضیہ اب اپنی حویلی کے پچھلے دروازے سے رات گئے نکلتی اور اختر کی باہوں میں سمٹ جاتی۔ کتنا فریب تھا ان جملوں میں، کتنا زہر چھپا تھا ان لفظوں میں، جو سرگوشیاں بن کر ہوا کے دوش پر بکھر جاتے تھے۔ اختر تم میری زندگی ہو، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ بھول جاؤ جو کچھ ہوا، سب کچھ بھول جاؤ۔ میں بھی بھول جانا چاہتی ہوں، میں تو تمہاری آغوش میں آ کر خود کو بھی بھول جانا چاہتی ہوں۔ تم تو جانتے ہی ہو جو کچھ ہوا اس میں میں بے قصور ہوں۔ میری خطا اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ میں زندگی سے مایوس ہو گئی تھی۔ میں اپنے آپ کو تمہارے قابل نہیں سمجھتی تھی، مگر اس عرصہ میں نے تمہارے عشق کی صداقت کو پرکھ لیا ہے۔ تم سچے ہو، تمہارا عشق سچا ہے۔ اب ہم نے ایک دوسرے کو سمجھ لیا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو پا لیا ہے، اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ بولو اختر، کیا ساری دنیا کی طرح تم بھی مجھے ٹھکرا دو گے؟ اپنی آنے والی موت سے بے خبر معصوم اختر ان زہر بھرے جملوں کا جواب کانپتی ہوئی آواز میں دیتا۔ تم جیسی ہو، جو کچھ ہو، میری ہو، ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے۔ عہد و پیمان کے یہ سلسلے طویل سے طویل ہوتے جا رہے تھے، اور جب رات اپنا سفر ختم کرنے لگتی تو وہ دونوں کسی تازہ محبت کی خوشبو سے سرشار ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے۔ کبھی کبھی تو مجھے شک گزرتا کہ رضیہ واقعی اختر کے قرب کی گرمی سے بگڑ گئی ہے، اس لیے کہ مجھے جھوٹے اور سچے لہجوں کی اس وقت اتنی تمیز نہیں تھی جتنی اب ہے۔ ایک ہی ہفتہ میں رضیہ نے اختر کو پوری طرح اپنی گرفت میں پھانس لیا تھا۔ اسی دوران رضیہ کی ماں زرینہ کو بھی رضیہ پر کچھ شک ہونے لگا۔ جب ایک رات اس نے اپنے شک کو یقین میں بدل لیا تو اس کے بجائے کہ وہ رضیہ پر برہم ہوتی، اس کے چہرے پر ایک طرح کا سکون اور اطمینان سا نظر آنے لگا۔ آخر ایک دن اس نے دبے دبے لہجوں میں رضیہ سے پوچھ ہی لیا، کیوں ری، اگر میں بڑے بھیا سے تیرے لیے بات کروں تو اب تجھے کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ رضیہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کے بعد بات کچھ اور آگے بڑھی۔ زرینہ نے اپنے شوہر مرزا قدیر بیگ سے بات کی اور ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ بھی بتا دیا کہ لڑکا اور لڑکی دونوں راضی ہیں۔ اب مسئلہ صرف اختر کے باپ جمشید علی کا تھا کہ وہ اس رشتے پر آمادہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ اس خدشے کا اظہار قدیر بیگ نے اپنی بیگم سے بھی کیا۔ زرینہ نے جواب دیا، اختر میری مانگ ہے، بچپن سے یہ رشتہ طے تھا، بڑے بھیا منع کس طرح کر سکتے ہیں؟ وہ تو رضیہ کی وجہ سے میں چپ رہی، کیونکہ وہ پہلے تو شادی کے نام سے ہی بدکتی تھی، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ اچھا ہے اگر گھر کی عزت گھر میں ہی رہ جائے، اور پھر کوئی ہماری رضیہ ہی کے ساتھ یہ واقعہ نہیں ہوا، دوسرے گھروں کی بیٹیوں کی بھی عزت کون سی محفوظ رہ گئی ہے؟ اس میں بیچاری لڑکیوں کا کیا قصور؟ قدیر بیگ نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا اور کچھ سوچنے لگے۔ اب اپنا یہ سوچنا چھوڑو، میں تو جا کے ابھی بھیا سے بات کر لیتی ہوں۔
آخر تمہارے بھی بڑے ہیں، تم بھی ان سے معافی مانگ لو گے تو کون سی عزت چلی جائے گی؟ ساری زندگی کا معاملہ ہے، کب تک لڑکی کو گھر میں بٹھائے رہیں گے؟ پھر کوئی دوسرا لڑکا ملنا بھی مشکل ہے۔ آخر کون قبول کرے گا ایسی لڑکی کو جس کے ایک بچہ بھی ہو؟ تم ٹھیک ہی کہتی ہو، میں بھائی صاحب سے معافی مانگ لوں گا، حالانکہ پہل انہی کی طرف سے ہوئی تھی۔ انہوں نے ہی ہمارے گھر آنا جانا بند کر دیا تھا اور اختر پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ تم یہ تو سوچتے ہو مگر یہ نہیں دیکھتے کہ اس زمانے میں حالت کیا تھی۔ تمام میں تھو تھو ہو رہی تھی جب رضیہ کا لڑکا ہوا تھا۔ آخر ان کی بھی تو بدنامی تھی کہ نہیں؟ زرینہ نے کہا۔ ہاں یہ بات تو ہے، اب معاملہ خاصا پک چکا تھا۔ حمزاد کی بھی یہی رائے تھی کہ جلد سے جلد وہ سب کچھ ہو جانا چاہیے جس کے لیے یہ سب بکھیڑا کیا گیا تھا، کیونکہ اختر اور رضیہ کی شادی سے نہ تو مجھے دلچسپی تھی اور نہ خود رضیہ کو۔ ہمارا مقصد تو اختر کو اعتماد میں لینا تھا اور وہ مقصد بڑی حد تک پورا ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ رضیہ کے والدین بات آگے بڑھائیں اور دوبارہ تمام معاملات طے پائیں، حمزاد اور مجھے اپنا کام کر گزرنا تھا۔ شادی ہونا تو خیر دوسری بات ہے، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ رضیہ کی شادی کی بات بھی طے ہو، اس لیے کہ اس صورت میں رضیہ اور اختر کا ملنا جلنا بند ہو جاتا۔ حمزاد بھی نئی سے نہیں سوچتا تھا۔ جس زمانے میں رضیہ اور اختر کی ملاقاتیں جاری تھیں، اس نے رضیہ کی یا میرے بیٹے کے لیے وہ علاج تجویز کر دیا تھا کہ ساری رات بڑے سکون سے گزر جاتی اور وہ ایک مرتبہ بھی نہ اٹھتا، رات بھر افیون کے نشے میں پڑا رہتا۔ یہ ترکیب اس نے اس لیے نکالی تھی کہ رضیہ سکون کے ساتھ اختر کو وقت دے سکے۔ آج بھی اس نے رضیہ کو افیون کی گولی دیتے ہوئے کہا، لو یہ ننھے کو کھلا دو، اختر کے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ رضیہ نے بچے کو گود میں اٹھایا اور کڑوی گولی اس کے منہ میں رکھ کر اسے دودھ پلانے بیٹھ گئی تاکہ اسے تلخی کچھ کم محسوس ہو۔ بچہ کچھ ہی دیر میں سو گیا۔ آج رات اختر کے پاس جانے سے پہلے حمزاد نے رضیہ سے کہا، میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے جب تمہیں اپنی محبت اور ہمت دونوں کا ثبوت دینا ہوگا۔ میں سمجھی نہیں، رضیہ نے آواز کی سمت دیکھا۔ میں تم سے یہ بات نہیں چھپانا چاہتا کہ تمہارے والدین تمہاری شادی کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حمزاد نے زرینہ اور قدیر بیگ کے درمیان ہونے والی گفتگو سے اسے آگاہ کر دیا۔ یہ بات کسی حد تک میرے علم میں تھی، اس لیے کہ امی نے بھی ڈھکے چھپے لفظوں میں میری رضامندی چاہی تھی، مگر میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ اور جواب بھی کیا دیتی؟ رضیہ بولی، تم نے جواب نہ دے کر اچھا ہی کیا، تمہارا اقرار یا انکار دونوں ہی مصیبت ہوتے۔ ابھی تو بات گول مول ہے، مگر میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تمہاری امی بھی اب اس بات سے آگاہ ہو چکی ہیں کہ تم اختر سے ملتی ہو۔ وہ ایک رات تمہیں اور اختر کو باغ میں چھپ کر دیکھ چکی ہیں۔ حمزاد نے رضیہ کو سب کچھ صاف بتا دیا۔ کیا؟ رضیہ اچھل پڑی، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بتانے سے فائدہ بھی کیا تھا؟ وہ اس بات سے خوش ہیں کہ ان کے سر سے ایک بوجھ اتر جائے گا، اور تم تو ویسے بھی اختر سے منسوب تھی، آخر اس میں حرج ہی کیا تھا؟ شاید یہ سب کچھ سوچ کر انہوں نے تمہیں آزاد چھوڑ دیا کہ تمہیں اور اختر کو زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کا موقع مل سکے۔ لیکن اب رضیہ کچھ کہتے کہتے رک گئی، کیونکہ اس وقت کھڑکی کے پاس ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ وہ آ گیا۔ رضیہ نے سرگوشی کی اور جلدی سے اٹھ کر دبے پاؤں کمرے سے نکل گئی۔ رضیہ آخر اب کیا چاہتی ہے؟ اب اگر دیر ہوئی تو معاملہ بگڑ جانے کا خطرہ ہے، میں نے حمزاد کو مخاطب کیا۔ آپ کا خیال بالکل ٹھیک ہے، میں آج اس سے یہی بات کرنے والا تھا۔ آج دن ہی میں زرینہ اپنے بھائی جمشید علی سے مل کر آئی ہے۔ زرینہ کی منت سماجت پر وہ کچھ نیم راضی سے ہیں، اس لیے بہتر صورت یہی ہے کہ ایک دن میں ہی رضیہ کے ہاتھوں اختر کا قتل ہو جائے، ورنہ یہ راتیں پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گی۔ ابھی میرے لیے اور بہت سے مسئلے ہیں جن سے قبل از وقت میں آپ کو آگاہ کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ میں نے دریافت کیا۔ اختر کے قتل کے بعد بھی معاملہ فوراً ہی نہیں نمٹ جائے گا، حمزاد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ یعنی میں سمجھا نہیں۔ آپ کے سر کے ساتھ اس کا جسم جڑنے کے بعد آپ کو پوری طرح حواس میں آنے کے لیے کم از کم 21 دن لگیں گے،
اور یہ 21 دن آپ کے لیے اور خود میرے لیے بھی بڑے صبر آزما اور عذابناک ہوں گے۔ میں آپ سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا، ان 21 دنوں میں میں بھی پوری طرح معطل ہو کے رہ جاؤں گا۔ مجھے آپ کی اور اپنی تکمیل کے لیے یہ دن دنیا کی نظروں سے پوری طرح چھپ کر گزارنے ہوں گے۔ ساتھ ساتھ اپنی حفاظت کا بھی پہلے سے انتظام کرنا پڑے گا تاکہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ حمزاد کی بات سن کر مجھے کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ آخر یہ 21 دن کس طرح گزریں گے؟ میں نے اس سے پوچھا، کیا تمہاری تمام قوتیں سلب ہو جائیں گی؟ تقریباً، حمزاد نے کہا۔ میرے لیے ضروری ہوگا کہ نئے جسم سے ربط پیدا کروں۔ اس میں بے انتہا تکلیف کا سامنا مجھے بھی ہوگا اور آپ کو بھی۔ ہم دونوں میں سے کوئی بھی کہیں آنے جانے کے قابل نہیں رہے گا۔ کیا مجھ سے یہ قوت بھی چھن جائے گی جو مجھے اس وقت حاصل ہے؟ میری مراد تصور کی قوت سے ہے، میں نے گھبرا کر پوچھا۔ نہیں، صرف یہی قوت مجھ میں اور آپ میں برقرار رہ جائے گی، باقی تمام قوتیں اس 21 دن کے عرصے میں مفلوج ہو جائیں گی، حمزاد نے جواب دیا۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ اختر کے قتل ہوتے ہی تم اس جسم کے ساتھ میرا سر جوڑ دو گے، لیکن اگر اختر کو حویلی کے باغ میں قتل کیا گیا تو بہرحال 21 دن وہیں گزارنے ہوں گے، اور یہ میرے خیال میں بہت خطرناک ہوگا۔ وہاں تو ہم ہر طرح سے غیر محفوظ ہوں گے۔ ہوگا یہ کہ میں اختر کے جسم کے ساتھ آپ کا سر جڑتے ہی آپ کو لے کر فوراً خانقاہ میں پناہ لے لوں گا، پھر 21 دن ہم اسی خانقاہ میں گزاریں گے، حمزاد نے بتایا۔ اور رضیہ کا کیا ہوگا؟ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ حالات کیا رخ اختیار کریں۔ رضیہ کی وفاداری کے امتحان کا وقت اب آیا ہے۔ امید ہے کہ وہ اس امتحان میں پوری اترے گی، مگر نامعلوم کیوں کبھی کبھی مجھے یہ خیال سا آتا ہے کہ کہیں رضیہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہ کر رہی ہو۔ تم نے کبھی اختر اور اس کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی ہے؟ میں نے حمزاد سے سوال کیا۔ کئی بار سنی ہے، مگر جہاں تک میرا علم مجھے بتاتا ہے وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے، اور یہ سب کچھ وہ آپ ہی کے لیے کر رہی ہے، ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اختر کے قتل پر آمادہ ہی نہ ہوتی، حمزاد نے بتایا۔ تمہارے علم پر مجھے کوئی شک نہیں، لیکن میں خود بھی یہ نہیں سمجھ پاتا کہ میرے ذہن میں ایسے خیالات کیوں آتے ہیں۔ جب میں اسے اختر کے ساتھ دیکھتا ہوں تو وہ مجھے بدلی بدلی سی لگتی ہے، جیسے وہ رضیہ نہ ہو، کوئی اور ہی لڑکی ہو۔ پھر یہ کہ جو لڑکی ایک مرد سے بے وفائی کر سکتی ہے، اسے جھوٹی محبت جتا سکتی ہے، وہ کسی دوسرے کے ساتھ کس طرح وفادار ہو سکتی ہے؟ آپ کا یہ سب کچھ کہنا بجا، مگر آپ ہی نے اسے مجبور کیا ہے۔ وہ آپ ہی کے بچے کی ماں ہے، لیکن اگر اس کے باوجود آپ اسے ناپسند کرتے ہیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ اس بات پر مجبور تو بہرحال نہیں ہیں کہ آپ بھی اس کے وفادار رہیں۔ آپ ایک خاص مقصد کے لیے اسے استعمال کر رہے ہیں، وہ مقصد پورا ہو جانے کے بعد آپ اپنی مرضی کے مختار ہیں۔ رضیہ کا چکر میرے ساتھ کچھ عجیب ہے، کبھی مجھے اس پر رحم آتا ہے، کبھی سخت نفرت محسوس ہوتی ہے۔ اس کا کردار میرے لیے ایک معمہ بن کر رہ گیا ہے۔ تم خود سن لو، وہ اس وقت اختر سے کیا باتیں کر رہی ہے، کتنا عجیب ہے یہ سب کچھ۔ کل جسے وہ موت کے گھاٹ اتار دینے والی ہے، آج اس کے گلے کا ہار بنی ہوئی ہے۔ حمزاد سے یہ کہہ کر میں نے رضیہ کی حویلی کے باغ کا تصور کیا، اور بہت جلد ایک کنج میں وہ دونوں مجھے مل گئے۔ رضیہ اختر کے زانوں پر سر رکھے نرم زمین پر لیٹی تھی۔ اس کے ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا، جسے کبھی کبھی وہ شوخی سے اختر کے گالوں پر مارتی۔ وہ اس وقت اختر سے کہہ رہی تھی، ہماری تمہاری محبتوں کے رازدار یہ گلاب ہیں، یہ گھنے پیڑوں کے سائے ہیں، یہ کنج ہے، یہ حسین راتیں ہیں، اور اختر نے رضیہ کی بات کاٹ کر کہا، اور میرا دوست، میرا غمخوار عابد ہے۔ رضیہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ عابد کون ہے؟ عابد کو بھول گئی؟ ہاں، تمہیں بھول ہی جانا چاہیے، تم تو مجھے تک بھول گئی تھی، اختر نے بجھے لہجے میں کہا۔ یہ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی اکھڑی اکھڑی باتیں کر رہے ہو؟ اب اتنے دنوں کی بات مجھے کیا یاد رہ جاتی؟ عابد وہی تو ہے نا، دبلا پتلا مرگلا سا تمہارا دوست، جسے دیکھ کر اکثر مجھے ہنسی روکنا دوبر ہو جاتا تھا اور تم ناراض ہوتے تھے۔ وہ تو بہت پہلے کسی اور شہر چلا گیا تھا۔ ہاں وہی ہے، آج رات ہی آیا ہے، میرے پاس ہی ٹھہرا ہے۔ اب وہ پتلا دبلا نہیں رہا، اور اس کی شادی بھی ہو گئی ہے، اختر نے کہا۔ کل رات
اسی کے مشورے پر عمل کر کے میں نے ہمت کی اور امی جان سے صاف صاف سب کچھ کہہ دیا کہ مجھے دنیا والوں کی کوئی پرواہ نہیں، جو چاہیں کہیں، میں اگر شادی کروں گا تو رضیہ سے، ورنہ کسی اور سے نہیں۔ سچ؟ رضیہ نے خوش ہو کر کہا۔ کیا کہا تمہاری امی نے؟ کہتی کیا، فی الحال تو چپ ہو گئی۔ بہرحال میں انہیں راضی کر ہی لوں گا، بس ذرا ابا جان کا معاملہ ٹیڑھا ہے۔ اگر وہ نہ مانے؟ میں ہر قیمت پر تمہیں حاصل کر کے رہوں گا۔ میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں، چاہے مجھے اس کے لیے اپنی جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ ابا جی کو راضی تو کرنا بہت چھوٹی سی بات ہے۔ کیا تم واقعی مجھے اتنا ہی چاہتے ہو کہ اپنی جان کی بازی بھی لگا دو؟ ہاں رضیہ، میں تمہارے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ اختر کا لہجہ جذبات سے بوجھل تھا۔ میں اس کے بعد ان کی گفتگو سننے کی ہمت نہ کر سکا۔ وہ جو اپنی محبوبہ کے لیے جان تک دینے کو تیار تھا، اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کا انجام یہی ہونے والا ہے۔ وہ اپنی موت سے بے خبر بڑے سکون کے ساتھ آنے والے اچھے دنوں کے خواب دیکھ رہا ہوگا۔ کتنا بھولا اور معصوم سا ہے یہ نوجوان، آنے والے دن سے بے خبر خود اپنی موت سے کھیل رہا ہے۔ لیکن مجھے اس پر رحم کیوں آ رہا ہے؟ میں سوچتا رہا، اور یہی سوچتے سوچتے مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ میں نے بہت بھیانک خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ رضیہ کے ساتھ باغ میں اختر کی جگہ میں ہوں، اور اپنے پورے وجود کے ساتھ رضیہ میرے زانوں پر اسی طرح سر رکھے نرم زمین پر لیٹی ہے جیسے اختر کے ساتھ لیٹی تھی۔ پھر اچانک وہ اٹھ بیٹھی۔ رفتہ رفتہ رضیہ کا چہرہ خوفناک حد تک ڈراؤنا ہو گیا۔ اس کے دانت باہر کی طرف لٹک آئے اور منہ سے رال بہنے لگی۔ اس کے بعد اس نے ایک دم اپنے لمبے لمبے دانت میرے نرخرے میں گاڑ دیے۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ آنکھیں کھولنے کے باوجود بھی مجھے بہت دیر تک ایسا ہی محسوس ہوتا رہا جیسے میں خواب ہی کے عالم میں ہوں۔ آنکھیں کہتی جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں حقیقت ہے، لیکن ذہن اسے خواب ہی سمجھنے پر آمادہ تھا۔ کچھ دیر بعد نیند نے مجھ پر پھر جلگار کر دی اور میں سو گیا۔ دوسری صبح آنکھ کھلی تو حمزاد موجود نہیں تھا۔ میں اپنی خاص قوت کو برے کار لایا اور آج خلاف معمول رضیہ کے حویلی کی بجائے اپنی حویلی کا تصور کیا۔ حویلی میرے سامنے تھی، مگر مجھے خیال گزرا کہ یہ میری حویلی تو نہیں ہے، کہیں میرا تصور مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ پھر میرا تصور اس حویلی کے ایک ایک کمرے، ایک ایک دالان اور ایک ایک دریچے سے گزرا۔ ویران اجاڑ حویلی، عجیب ہیبت ناک، قالینوں پر منو گرد، دالانوں میں ڈھیروں کوڑے کے ڈھیر۔ حویلی کیا ہے، کیا سے کیا ہو گئی اتنے سے دنوں میں؟ میں سوچ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا، یہ شام کا وقت تھا۔ میرا تصور اپنی حویلی سے بھٹکتا ہوا بدایوں کے گلی کوچوں میں آ گیا۔ لوگ اسی طرح ہی، سب کچھ وہی ہے، وہی چہرے، وہی رستے، وہی اپنے، وہی بیگانے۔ بدلا تو صرف میں تھا۔ بچھڑنے والوں کو لوگ کتنی جلدی بھول جاتے ہیں۔ کسی لب پر میرا ذکر نہیں، کہیں میرا چرچا نہیں۔ کیا یہ سب لوگ وہی ہیں؟ کیا میں اتنا ہی بے وقت تھا، اسی قابل تھا کہ بھلا دیا جاؤں؟ میرا تصور نہ جانے کب تک انہی آشنا اجنبی رستوں سے گزرتا رہا، اور میں اس وقت چونکا جب میں نے بالکل سامنے رضیہ کی حویلی دیکھی۔ میرا تصور رضیہ تک پہنچنے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ وہ میرے سامنے تھی، شاید ابھی کچھ دیر پہلے نہا چکی تھی، بالکل تازہ کھلے ہوئے چنبیلی کے پھول کی طرح لگ رہی تھی۔ سفید جمپر اور غرارے میں اسے میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ کالے کالے لامبے بالوں، شانوں پر دونوں طرف بال بکھرے ہوئے تھے جنہیں وہ ہاتھ سے جھٹک رہی تھی، اور اس کا بچہ اس وقت خلاف معمول کلکاریاں مار رہا تھا۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ رضیہ کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ اس کی ماں زرینہ اچانک ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ آتے ہی بولی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تو ہمیشہ اکیلے میں کس سے باتیں کیا کرتی ہے؟ یا تو پاگل ہے یا میں نے کئی بار تجھے اس طرح بہکی بہکی باتیں کرتے سنا ہے۔ رضیہ جلدی سے بولی، کچھ بھی تو نہیں امی، میں تو منع سے باتیں کر رہی تھی، آپ تو بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہیں۔ یہ بات نہیں بیٹی، اب تو پرائے گھر کی ہونے والی ہے۔ میں آج بات کر آئی ہوں، وہاں اگر تو نے اس طرح حرکتیں کی تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ تو ویسے ہی بدنام ہے، میں نہیں چاہتی کہ لوگ تیرے جنم پر تھوکیں یا مجھے برا بھلا کہیں۔ زرینہ کی بات سن کر رضیہ کے ساتھ ساتھ میرے اور حمزاد کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔
جو اس وقت کمرے میں ہی موجود تھا۔ غالباً میرے تصور کے وہاں پہنچنے سے قبل رضیہ سے کچھ بات کر رہا تھا، جس کا جواب رضیہ نے دینا چاہا ہوگا کہ اچانک زرینہ آ گئی اور بات ادھوری رہ گئی۔ امی کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ اور کس سے؟ رضیہ نے پوچھا۔ ارے اور کس سے بات کر کے آتی، تیرے ماموں کو منا کر آئی ہوں، اور آج دوپہر بعد تو تیرے ابا بھی میرے ساتھ گئے تھے۔ دیکھ اب ایک بات کان کھول کے سن لے، میں جلد سے جلد تیرے ہاتھ پیلے کرنے والی ہوں۔ اب اختر سے ملنا جلنا قطعی بند۔ اور مگر امی میں تو ان سے کبھی نہیں ملتی۔ بس رہنے دے، میں بھی تیری ماں ہوں، جو کہتی ہے اس پر عمل کرنا۔ دیکھ بیٹی، اسی میں عزت ہے، وقار ہے۔ ہم لوگ کوئی ایرے گہرے خاندان کے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں وہ کون سی گھڑی تھی جب وہ بلا تیرے پیچھے پڑ گئی، اور اللہ کے واسطے اتنی بدنامی مل گئی۔ اب بھی کچھ نہیں گزرا، وقت کے ساتھ ساتھ لوگ سب بھول جاتے ہیں، زرینہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ادھر زرینہ کمرے سے نکلی، ادھر میں نے حمزاد کو فوراً طلب کیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تمام بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دیجیے، اس لیے کہ آج اختر کی زندگی کی آخری رات ہے، حمزاد نے کہا۔ تم کہاں چلے گئے؟ میری آواز سن رہے ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ رضیہ کی آواز تھی، جو میرے اور حمزاد کے درمیان ہونے والی گفتگو سننے کے اہل نہیں تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید حمزاد کہیں جا چکا ہے۔ میں نے حمزاد سے کہا، پہلے تم رضیہ سے بات کر لو، پھر میں بات کر لوں گا۔ ہاں کیا بات ہے، بولو، میں یہی تمہارے پاس ہوں، حمزاد نے رضیہ کو مخاطب کیا۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری باتیں سن کر میرا دل گھبرا رہا ہے۔ میں یہ سب کچھ کیسے کروں گی؟ اگر میرے ہاتھ کانپ گئے یا اختر نے میرے ہاتھ سے خنجر چھین لیا تو کیا ہوگا؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ میں نے دیکھا کہ بات کرتے کرتے رضیہ کی سانس پھول گئی ہے۔ وہ بری طرح خوف زدہ معلوم ہوتی تھی۔ میں تمہارے بالکل قریب رہوں گا۔ اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم اچانک اس پر حملہ نہیں کر پاؤ گی تو اس کا بھی انتظام میں کر دوں گا۔ اختر مرنے سے پہلے ذرا بھی جدوجہد نہ کر سکے گا۔ تم اسے پھول تو سنگھا ہی سکتی ہو نا؟ حمزاد نے پوچھا۔ ہاں پھر؟ رضیہ بولی۔ بس پھر ٹھیک ہے، جب تم آج رات اختر کے ساتھ باغ میں ہوگی اور وہ پوری طرح بے خبر ہوگا اور میں دیکھوں گا کہ یہ موقع غنیمت ہے، تو میں تم سے کہوں گا کہ اب پھول سنگھا دو۔ تم تو واقف ہی ہو کہ میری آواز صرف تم ہی سن سکتی ہو اور کوئی نہیں۔ پھول اور خنجر تمہیں پچھلی کھڑکی کے دائیں ہاتھ والے کنج میں پتوں کے نیچے سے مل جائیں گے۔ بس تمہیں یہ خیال رکھنا ہے کہ اختر کو اسی کنج میں لے کر جانا ہے۔ احتیاطاً کچھ دیر بعد تم باغ میں جا کر وہ کنج دیکھ آنا کہ وہاں خنجر اور پھول کس جگہ رکھے ہیں، تاکہ تمہیں عین وقت پر پریشانی نہ ہو۔ ویسے میں تمہارے پاس ہی رہوں گا۔ ہاں یہ بتاؤ کہ ایسا تو نہیں کہ آج رات وہ نہ آئے؟ وہ ضرور آئے گا، ضرور، رضیہ نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا۔ اچھا میں ابھی آیا، رضیہ سے یہ کہہ کر حمزاد مجھ سے مخاطب ہوا۔ کہیے سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ مگر یہ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ آخری وقت پر ہاتھ پیر چھوڑے دے رہی ہے۔ میں نے کہا، تم نے اسے سمجھایا نہیں؟ شام ہی سے سمجھا رہا ہوں، یہ بات پہلے ہی میرے علم میں آ چکی تھی کہ زرینہ آج تمام معاملہ طے کر کے آئی ہے، اسی لیے میں نے رضیہ کو آج ہی تیار کر لیا۔ دراصل اسے اس قدر جلدی کی توقع نہیں تھی۔ پھر یہ کہ بہرحال وہ لڑکی ہے، گھبرانا قدرتی بات ہے۔ یہی کیا کم ہے کہ اتنے پراسرار اور عجیب حالات میں وہ اپنے ہوش و حواس برقرار رکھے ہوئے ہے، ورنہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اب تک بھول جاتی۔ ہاں یہ بات تو ہے، بس تم ذرا اس کی ہمت بندھاتے رہو۔ کچھ دیر بعد آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں تاکہ آپ کو لے کر یہاں پہنچ سکوں، حمزاد بولا۔ ہاں یہ تو میں بھول ہی گیا تھا کہ آج رات تو رضیہ کی حویلی میں میری موجودگی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے تم آ جاؤ، میں تمہارا منتظر ہوں۔ پھر ایک لمحہ گنتے گنتے وہ وقت بھی آ گیا جب ایک طویل عرصے کے بعد میں فضاؤں میں تیر رہا تھا۔ فضا میں تیرنے کا ایک الگ ہی لطف ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ حمزاد مجھے لے کر لمحوں میں رضیہ کے باغ پہنچ گیا۔ یہ وہ باغ تھا جسے ایک مدت سے میں اپنے تصور کی قوت کے بل بوتے پر دیکھتا رہا تھا۔ مجھے رضیہ کی حویلی اور پھر اس کے باغ میں پہنچ کر قطعی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں برسوں سے یہاں بستا ہوں۔ میرا تصور یہاں کی سب چیزوں سے اتنا ہم آہنگ تھا
کہ مجھے نہ تو کوئی نیاپن محسوس ہوا اور نہ ہی کسی قسم کا خوف۔ نصف سے زیادہ رات گزر چکی تھی۔ حمزاد کے کہنے کے مطابق اس وقت رضیہ اور اختر کو باغ کے اسی مقررہ کنج میں ہونا چاہیے تھا جس کا انتخاب حمزاد نے کیا تھا۔ حمزاد نے میرا سر ایک پیڑ کی دو شاخوں کے درمیان رکھ دیا۔ اسی پیڑ کے بالکل برابر وہ کنج تھا۔ میں نے اپنی سماعت کو اس طرف متوجہ کیا اور کچھ ہی دیر میں مجھے وہ جملے صاف سنائی دینے لگے جو اس سے پہلے دھیمے لگ رہے تھے۔ رضیہ کہہ رہی تھی، یہ تم نے کیا کیا؟ خواہ مخواہ کباب میں ہڈی، کیا ضروری تھا کہ تم آج ہی اس سے مجھے ملواتے؟ کبھی اور بھی ملاقات ہو سکتی تھی۔ تم یہ الفاظ عابد کے لیے استعمال کر رہی ہو، وہ عابد جو تمہاری پرستش کی حد تک عزت کرتا ہے۔ تم بھی عجیب ہو۔ ارے اگر وہ آ جائے گا تو تم سے مل لے گا تو کیا قیامت آ جائے گی؟ تمہیں اس سے پہلے اس نے دیکھا تو ہے، یہ بھی نہیں کہ کوئی نئی بات ہو، تم بھی بس خواہ مخواہ روٹھ جاتی ہو۔ یہ آواز اختر کی تھی۔ میرا دماغ سنسنانے لگا تھا۔ اگر دل ہوتا تو اس کی دھڑکنیں ضرور تیز ہو جاتی۔ مجھ پر گھبراہٹ سی طاری تھی۔ یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ میں اختر کا جسم حاصل کر سکوں گا کہ یا نہیں۔ دراصل میں رضیہ کی طرف سے مشتبہ تھا۔ وہ اختر سے ایسے والہانہ اندازے میں ملتی تھی کہ اس کی سچی انسیت کا گمان ہوتا تھا۔ چنانچہ اس وقت بھی مجھے یہ فکر لگی ہوئی تھی کہ رضیہ عین وقت پر مجھے دغا دے کر اختر سے نہ مل جائے۔ وقت ضائع مت کرو رضیہ، اسے زیادہ باتوں میں مت الجھاؤ، حمزاد نے سرگوشی سے کہا جسے صرف میں اور رضیہ ہی سن سکے تھے۔ بس وہ آتا ہی ہوگا، اختر نے رضیہ سے کہا، اور اس سے پہلے کہ وہ آ جائے اختر نے رضیہ کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ فکرہ اس نے ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ یہ منظر میرے لیے بڑا صبر آزما تھا۔ رضیہ کو اختر کی آغوش میں دیکھ کر مجھ سے ضبط نہ ہوا۔ آخر اب کس بات کا انتظار ہے؟ میں نے حمزاد سے کہا۔ حمزاد نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے رضیہ کو مخاطب کیا۔ رضیہ جلدی کرو ورنہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ اس وقت رضیہ اختر کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ کیا واقعی تم میرے لیے جان دے سکتے ہو؟ لیکن ابھی جو تم نے کہا کہ عابد، رضیہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ شاید اس کا سبب یہ تھا کہ اس نے حمزاد کا فکرہ سن لیا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ آہستہ سے کنج میں ایک طرف رینگ گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں ایک پھول تھا۔ یہ ہماری محبت کی آخری یادگار ہے، رضیہ نے معنی خیز لہجے میں اختر سے کہا۔ آخری یادگار؟ اختر نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے رضیہ کے ہاتھ سے پھول لے لیا۔ سونگھ کر دیکھو کیسی مست خوشبو ہے۔ رضیہ سچ بات کہہ گئی تھی۔ یہ عام گلابوں سے مختلف لگتا ہے مگر ہے خوبصورت۔ اختر نے یہ کہتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ پھول اب اس کی ناک تک پہنچ چکا تھا مگر اس کی خوشبو بہت عجیب ہے رضیہ۔ یہ میرا سر کیوں گھومنے لگا؟ قریب آ جاؤ، مجھے سنبھالو، میرا دل کیوں ڈوب رہا ہے؟ مجھے چکر آ رہے ہیں رضیہ۔ یہ پھول، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں اس کے ساتھ ہی رضیہ کی طرف اٹھے ہوئے اختر کے ہاتھ ایک طرف گر گئے اور سر بھی ایک طرف ڈھلک گیا۔ اس کا جسم کنج میں بے حس و حرکت پڑا تھا اور رضیہ کھوئی کھوئی آنکھوں سے گمسم اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کیا یہ مر گیا؟ میں نے حمزاد سے پوچھا۔ نہیں، صرف بے ہوش ہوا ہے مگر اب کبھی ہوش میں نہیں آئے گا، حمزاد نے جواب دیا۔ پھر رضیہ کو مخاطب کر کے بولا، رضیہ میری روح سخت مضطرب ہے، اب دیر نہ کرو، میں ہلکان ہوا جا رہا ہوں۔ حمزاد کی آواز پر ایک عجیب سی رقت طاری تھی جس نے رضیہ کو چونکا دیا۔ ہاں، میں اپنا وعدہ پورا کروں گی، تمہیں جسم مل جائے گا، اختر کا جسم۔ اس کے بعد رضیہ کا ہاتھ پھر ایک مرتبہ کنج میں رینگ گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ میں اپنی محبت کی خاطر سب کروں گی، میں اختر کو قتل کر دوں گی۔ رضیہ پر اس وقت جنونی کیفیت طاری تھی۔ اچانک قریبی کنج میں کچھ کھٹکا سا ہوا جیسے کوئی دبے پاؤں گزرا ہو، مگر میں نے اس پر کچھ دھیان نہ دیا اور نہ ہی رضیہ نے اس کی طرف توجہ کی۔